حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا حسد الا فی اثنین، حسد صرف دو مردوں میں ہو سکتا ہے۔ رجل عطاہ اللہ مالا، ایک وہ مرد جس کو اللہ نے مال عطا کیا ہے، فسلطہ علی ہلاکتہ فی الحق، اور وہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ وَرَجُلٌ عَطَاهُ اللَّهُ الْحِکْمَةَ، ایک وہ مرد جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی، علم عطا کیا، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا، اور وہ اس کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلے بھی کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهَا، اور لوگوں کو اس کو تعلیم بھی دیتا ہے۔ تو دو باتیں ہیں دنیا کے اندر، دو شخص ہیں جس پر رشک کیا جا سکتا ہے، اور اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ اگر یہ کوئی شخص کہ اے باری تعالیٰ مجھے بھی اتنا مال عطا کر کے میں بھی خرچ کروں اللہ کے راستے میں، تو ایسا کرنا جائز ہے۔ اور یوں کہے کسی کو، صاحب علم کو دیکھ کر وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے قرآن و حدیث کے مطابق، لوگوں کو تعلیم دیتا ہے۔ کوئی شخص کہے کہ یار باری تعالیٰ مجھے بھی اتنا علم عطا فرما، میں بھی تیرے علم کو پھیلاؤں، لوگوں کے درمیان فیصلے کروں قرآن و حدیث کے مطابق، اور میں خود بھی عمل کروں اور دوسروں کو بھی سکھاؤں، تو ایسے دو شخصوں پر رشک کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے آپ یا تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ اپنا مال خرچ کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ جو دیندار لوگ ہیں، جو دین کا کام کر رہے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، اور اشاعت دین کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ انہوں نے اپنا وقت بھی دیا ہوا ہے، اپنا پیسہ بھی دیا ہوا ہے۔ تو جو صاحب ثروت ہیں ان کو چاہیے، اگر ان کے پاس وقت نہیں ہے دین سیکھنے کے لیے، تو کم از کم وہ اپنا پیسہ ضرور خرچ کریں، کیونکہ اللہ رب العزت کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص جس کو اللہ نے مال عطا کیا ہے وہ خرچ کرتا ہے، تو ایسے شخص پر رشک کیا جا سکتا ہے۔ اور صاحب علم کو چاہیے کہ اپنا علم جتنا بھی ممکن ہو سکے اللہ کی مخلوق تک وہ پہنچائے، سکھانے کی کوشش کرے، اور عوام کو بھی چاہیے کہ دین اسلام سیکھنے کی کوشش کریں۔ آپ بھی احادیث پاک ضرور پڑھیں، احادیث پاک کو یاد رکھیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے اندر بہت چھوٹے چھوٹے جملے بھی ایک مکمل مفہوم رکھتے ہیں، اور ان کو آپ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ واللہ تعالی عالم۔